ان کے برے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ مذاق بناتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی بالکل ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ جتنے بھی دیندار لوگ ہیں، یا جب بھی کوئی دینداری کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ آج اپنی داڑھی کو تھوڑا سا بڑھا لیں، کل کو آپ کو طرح طرح کی آوازیں سننے کو ملیں گی۔ آج آپ ذرا سر کے اوپر ٹوپی پہن لیں، اپنا حلیہ تھوڑا سا تبدیل کر لیں، آپ یہاں پر بیٹھ کر تو بڑے مزے کی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن باہر آپ جب جائیں گے تو پیچھے آپ کے خلاف باتیں کی جائیں گی۔ تو جب کوئی دینداری کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور باہر کے معاشرے کا تو کہنا کیا۔ کیونکہ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں، میری تو فیلڈ ہے، ہمیں تو روزانہ اس قسم کے 100 معاملات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ظرف بھی اتنا دیا ہے کہ ان چیزوں کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ یعنی لفظ مولوی جو ہے وہ ایک تحقیر کے طور پہ اور حقارت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پر نکاح پڑھانے کے لیے گیا، میری طبیعت تھوڑی سی مختلف ہے، میں پھر جہاں جاتا ہوتا ہوں اور جب میں اس طرح کا ماحول دیکھتا ہوں تو وہاں پہ پھر میں اپنی عزت خود کرواتا ہوتا ہوں، زبردستی جبرن۔ تو میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو بیٹھے ہوئے تھے، 2-4-5 منٹ کے بعد بارات آ گئی، تو وہ 2-3 لوگ میرے پیچھے آ کے بیٹھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے نکاح پڑھانا ہے۔ تو اب آپس میں آتے ساتھ ہی ان کی جو گفتگو شروع ہوئی وہ کیا، وہ مولوی آ گیا جی۔ آپ اس بات کو اگر اس انداز میں کہہ دیں کہ یار مولانا صاحب آ گئے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے تو کیا قباحت ہے اس کے اندر، لیکن نہیں، جہاں مولوی کا لفظ آئے گا وہاں پہ ہم نے حقارت آمیز رویہ ضرور اختیار کرنا ہے۔ اور مولوی آ گیا جی، میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی اس وقت، میں کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے۔ تو میں نے پھر پیچھے مڑ کے ان کی طرف دیکھا، میرا حلیہ تو دیکھتے ساتھ ہی پہچان جاتے کہ یار یہ پکا ٹھکا مولوی ہے۔ وہ ہاتھ میں فائل بھی پکڑی ہوئی میں نے فارم والی، میں نے کہا جی مولانا صاحب تشریف لا چکے ہوئے ہیں۔ وہ جب انہوں نے میری طرف دیکھا اور میری اس بات کو سنا تو ذرا تھوڑا سا انہیں شرمندگی کا احساس ہوا۔ آپ روٹین کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے 20 لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھ کے جب باہر جائیں گے یار مولوی نے آ جائے کہہ دیتا، مولوی نے آ جائے کر دیتا، یعنی وہاں پر بھی ایک حقارت، اختلاف بھی کرنا ہے تو وہ بھی حقارت کے ساتھ، اور تعظیم بھی کرنی ہے تو وہ بھی حقارت کے ساتھ۔ یعنی ایک اس لفظ کو ہم نے ایک گالی بنا کر معاشرے کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا ہوا ہے، اور ہمیں اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں ہے۔ میں بالکل مذاق سے ہٹ کر اور سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ علماء کرام کی توہین کر کے ہم اپنی قبر کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ یہ میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا قرآن آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا دین آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ مولوی کی تحقیر نہیں کر رہے، آپ دین کی تحقیر کر رہے ہیں۔ اور دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اس دین کی بات کرنے والے کی تحقیر کرنے کا مطلب کہ آپ براہ راست دین کی تحقیر کر رہے ہیں۔ 100 150 200 400 ڈاکٹر ہوں، ان میں سے اگر کوئی 2-3 ڈاکٹر یا 4 ڈاکٹر غلط حرکت کریں تو ہم کیا یہ کہتے ہیں کہ سارا ڈاکٹروں کا جو جماعت ہے وہ 2 نمبر ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ الا ماشاء اللہ اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا جو مولوی نہ بھی ہو، وہ اگر بیچارہ کوئی غلطی سے کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو پورا مجمع جو ہے وہ مولویوں کی جماعت کو جو ہے وہ ہم اپنے بندوق کے نشانے پر لے جاتے ہیں کہ بس جہاں 2-4 لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں پر اور کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنے کو ملے گا تو مولوی کو ٹارگٹ کر لو۔ سب سے آسان ٹارگٹ یہ ہے۔ میں اس معاملے میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں کیوں نہ کروں؟ جب اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے اپنا دفاع کرنے کا تو میں اپنے دفاع میں بات کیوں نہ کروں؟ بھائی نماز ہم آپ کو پڑھائیں، مسائل ہم آپ کو بتائیں، جب آپ کا کوئی بیمار ہو جائے دعائیں ہم آپ کے لیے کروائیں، جی جنازے ہم پڑھوائیں، مردے بخشوانے کے لیے بھی ہمارے پاس ہی آتے ہو تو اس کو تھوڑی سی عزت بھی نہیں دے سکتے؟ میں ہمیشہ اپنی مسجد میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ جس کو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا ہے نا، اس کی اتنی زیادہ نہیں، صرف اتنی سی عزت ضرور کر لیا کرو، اس کا دل بھر جائے گا۔ بس ہمیں یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، کہ تھوڑی سی عزت جو آپ معاشرے کے دوسرے افراد کو، دوسرے طبقات کو عزت دیتے ہیں، اس میں سے بس اتنی سی عزت ہمیں دے دیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے لیے بس وہ اتنی سی عزت کافی ہے۔ میں اس معاملے میں بہت بھرا ہوا رہتا ہوں ہر وقت، کیونکہ مجھے پتہ ہے ہمارے ساتھ ہوتا کیا کیا کچھ ہے۔ آپ لوگوں کو اس کا ایک رتی برابر بھی جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے۔ مسجد میں آؤ گے، وہ جی آج اے سی کیوں نہیں چل رہا، چلو مولوی کو رگڑا، ہیٹر کیوں نہیں چل رہا، مولوی کو رگڑا، گیزر کیوں نہیں چل رہا، مولوی کو رگڑا، صف کیوں نہیں بچھی ہوئی، مولوی کو رگڑا۔
تو وہ بات بات پر جو ہے وہ صرف یہ ایک ہم نے نشانہ بنایا ہوا ہے. اور یہ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ کافروں کا طریقہ کار ہے، یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے. مذاق بنانا دین داروں کا یہ کافروں کا شیوہ ہے، یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جس آدمی نے اس دنیا کے اندر کسی کی ناداری یا کسی کی غربت کی وجہ سے اس کا مذاق بنایا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن تمام کی تمام جو اربوں کھربوں اور پتہ نہیں کتنے ارب لوگوں کا مجموعہ جب وہاں پر ہوگا آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر سب کے سامنے اس بندے کو ذلیل کریں گے. جس نے یہاں پر کسی کا مذاق اڑایا ہوگا صرف اس کی ناداری کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے یا اس کی غربت کی وجہ سے یا اس کے افلاس کی وجہ سے، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کریں گے. اور اگر کسی نے اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر عیب جوئی کی ہوگی، عیب لگایا ہوگا کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، تو ایک حدیث میں نے ابھی 2-3 جمعے پہلے بھی اپنی مسجد میں بھی بیان کی تھی، آپ کو بھی اس کا مفہوم سنا رہا ہوں، کہ اس کو دوزخ کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ یا تو اس دوزخ کے اندر چلا جائے یا اس دوزخ سے بچ جا. علماء نے لکھا ہے کہ دوزخ سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ دوزخ سے بچنے کی صورت یہ ہوگی کہ جو تو نے فلاں بندے کے اوپر الزام تراشی کی تھی، اس کے اندر تو نے 100 قسم کی خرابیاں نکالی تھیں، آج ان خرابیوں کو ثابت کر کے دکھاؤ. کیسے ثابت کرے گا وہاں پر؟ یا تو اس بات کا اقرار کرو کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اگر اس بات کا اقرار کر لیا تو جہنم، یا پھر جو تم نے عیب جوئیاں کی تھیں، الزام تراشیاں کی تھیں، ان الزام تراشیوں کو آج یہاں پر ثابت کرو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو دین کا مذاق بنانا یا دینداری کا مذاق بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے. علماء کرام بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے اللہ والے، انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میں آپ سے مطلب آپ لوگ نہیں ہیں، آپ سے مطلب میں بھی ہوں اس کے اندر، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک؟ تو فرمایا کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علماء کرام کی توہین یا تحقیر کرتا ہے، وہ غالباً علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ میرا دعویٰ ہے کہ اس کی قبر کھول کر دیکھ لو، اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا، اس کا منہ قبلے کی جانب نہیں ہوگا. جو علماء کرام کی توہین کرتا ہے، جو علماء کرام کے اندر خرابیاں تلاش کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کرام کا طبقہ جو ہے وہ فرشتہ ہے، وہ بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہے، وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی علیحدہ سے مخلوق نہیں ہے. 100 خرابیاں ان کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی خوبی بھی تو ان کے اندر پائی جاتی ہوگی کہ نہیں پائی جاتی ہوگی. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ادھر یہ آن دی ریکارڈ جا رہی ہے بات، شاید وہ لوگ بھی سن لیں، تو بڑا جی وہ ہمارے امام صاحب یوں ہیں جی، مولوی صاحب ایسے ہیں جی، مولوی صاحب ویسے ہیں، مولوی صاحب فلاں ہیں، مولوی صاحب یہ کرتے ہیں، مولوی صاحب وہ کرتے ہیں، پروپیگنڈا. تو مجھے ایک صاحب نے آ کر بات کی، میں چپ کر کے سنتا رہا. میں نے پھر آخر میں ایک بات یہ کی، میں نے کہا جی اتنی ساری خرابیاں ہیں، کوئی ایک خوبی تو ہوگی، کوئی ایک اچھی بات تو ہوگی. ہاں وہ چپ. میں نے کہا یار اسے ایک اچھی بات کا تذکرہ کر لیتے، 100 خرابیاں ڈھونڈنے سے بہتر یہ تھا کہ اسے ایک اچھی بات کا آپ تذکرہ کر لیتے، تو شاید آپ کا بھی بھلا ہو جاتا، میرا بھی بھلا ہو جاتا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مذاق بنانا دنیا کے اندر اور خاص کر دینداروں کا مذاق بنانا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ کافروں کا طرز عمل ہے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے. اور پھر ہمارے لیے اللہ پاک نے تسلی، ہمارے لیے سے مراد کہ وہ لوگ جو دیندار لوگ ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں، جن کا داڑھی کی وجہ سے یا ٹوپی کی وجہ سے یا پگڑی کی وجہ سے مذاق بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ جو اس دنیا کے اندر دینداروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، قیامت والے دن یہ ان لوگوں سے مرتبے میں مقام میں اونچے ہوں گے. تو جب یہ مقام اور مرتبے میں اونچے ہوں گے، پھر ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہ دنیا میں ہم کیا کرتے تھے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ آپ کو بھی برکت کے لیے سنا دوں، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت والوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا تو اس میں امت کے علماء کرام بھی ہوں گے. تو علماء کرام کو اللہ تعالیٰ روک لیں گے کہ تم نے ابھی جنت میں نہیں جانا. لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ شاید ان کو رگڑا لگے گا، وہ علماء بھی یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی جو ہمیں جنت کے دروازے پہ روک لیا گیا ہے.
تو پھر جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آخر میں علماء کرام سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں روکا کہ میں نے تمہیں جنت میں نہیں جانے دینا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ میں تمہیں حق یہ دے رہا ہوں کہ جن لوگوں پر میں نے ان کے گناہوں کی وجہ سے جنت واجب کر دی ہوئی ہے، جاؤ ان کو جہنم سے نکال جہنم واجب کر دی ہوئی ہے، جاؤ ان کو جہنم سے نکال کر لے کر اور جنت کے اندر داخل کرواؤ۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ علماء کو عطا فرمائیں گے۔ تو ہر وقت ان کی خامیاں تلاش نہ کیا کریں، خوبیوں پہ نظر رکھیں۔ خامیوں سے مبرہ کوئی بھی ذات نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر خامیوں سے مبرہ اور منزہ نہیں ہے۔ ہر کسی کے اندر خامیاں موجود ہیں، ہر کسی کے اندر عیوب موجود ہیں، ہر کسی کے اندر غلطیاں موجود ہیں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل اور سب سے معصوم، اور ان کے بعد دیگر انبیاء، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی معصوم، سب سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، سب سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے گناہوں پر نظر رکھیں، دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھیں، ہم اپنی غلطیوں پر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ مجھے میرے زمانہ طالب علمی میں ہمارے استاد نے ایک نصیحت کی تھی، وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہمیں دوسروں کی آنکھوں کا بال بھی نظر آ جاتا ہے، اپنے گریبان میں پڑا ہوا شتیر نظر نہیں آتا ہمیں۔ دوسرے کی آنکھ کا بال بھی دیکھ لیں وہ دی آنکھ جبارے گا، لیکن اپنے گریبان میں جو گند بلا ہم گھسا کر بیٹھے ہوئے اس کا ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہے۔